وہ شب برات میں بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ کب تک نہا سکتے ہیں؟ کرم فرمائیے گا، بڑی رات ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور اسی سال حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، مرشد کریم کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم قبلہ سید صاحب سے معلوم بھی کریں گے، اور شب براءت اس رات ہی لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں بھی فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس رات لکھ دیا جاتا ہے کہ کون اس سال حج کرے گا۔ اللہ کرے ان خوش نصیبوں میں، حاجیوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کافی اصول کہ بیری کے پتوں سے غسل کرنے کے حوالے سے جو لکھا ہے اور جو بتایا جاتا ہے، تو یہ طریقہ کار کیا ہوگا، کب تک غسل کیا جا سکتا ہے؟ پھر میں چاہوں گا کہ اس کا اب کچھ طبی حوالے سے بھی کچھ اس کے فوائد، کچھ کیا اس میں حکمتیں ہیں بیری کے پتوں سے غسل کرنے کی، یہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اور کیا اس میں اب ایک چیز اور میں ایڈ کر رہا ہوں نا، یہ بھی لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ بیری کے جو 7 پتے ہیں تو کیا ایک فرد کے لیے ہیں یا گھر کے تمام ہی افراد کے لیے؟ دیکھیں، پہلا سوال تو میں یہ آپ کو عرض کروں، یہ بیری کے پتے بھی رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں، اور جو ہے وہ یہ ان پتوں کے ساتھ غسل کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اس کی بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس رات میں 15ویں شعبان کی جو رات ہے شب برات، اس دن 7 پتے لے کر اور اس کو پانی میں جوش دے دیں، اور جب نہانے کے قابل ہو جائیں تو اس سے غسل کر لیں۔ تو اس کے فوائد میں لکھا ہوا ہے کہ تمام سال انشاءاللہ وہ جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ اب یہ سوال ہے کہ جناب کب کریں؟ تو غسل ابتدا میں کریں، آخر میں کریں؟ تو رات شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد، تو نوافل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد کریں، نوافل مغرب کے بعد پڑھ کر آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو موقع مل جائے تو اس وقت آپ کر لیں۔ فرض و واجب نہیں ہے، کر لیں گے تو بہتر ہوگا آپ کے لیے، اور انشاءاللہ الرحمن جادو سے بھی اللہ کی رحمت سے بچے رہیں گے۔ تو رات میں کسی وقت بھی غسل کر سکتے ہیں آپ، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ ان پتوں کو، جیسے آپ نے کہا کہ اس کے طبی، تو وہ بھی بعض کتابوں میں دیکھا گیا کہ اس کو کہا گیا کہ یہ اینٹی بیکٹیریل ہے اور انفیکشنز سے بچاؤ میں مددگار ہیں یہ پتے۔ اس کے علاوہ جلد کو تر و تازہ رکھنے میں یہ مدد دیتے ہیں، اور خاص طور پر جو جن کی جلد حساس ہے اس کے لیے بھی فائدہ دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر ان پتوں کو جوش دیا جائے یا خالی بھگو دیں آپ اور اس کے پانی کو استعمال کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ان پتوں سے، یعنی بیری کے جوش شدہ پتوں سے یا پانی میں رکھنے کے بعد جو ہے وہ جو پتے اپنا اثر چھوڑیں گے۔ اچھا یہ دکھائیے گا اسکرین پہ، یہ ابھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ دکھائے۔ اچھا اس میں حضور ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ اسکرین پہ رکھیے گا ذرا نا۔ اچھا ایک ہے بیر کے پتے اور ایک ہے بیری کے پتے، دونوں ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ امیر نے سنت نبی پچھلے دنوں فرمایا بھی تھا اس حوالے سے۔ تو بیری کے کہا اس لیے آتا ہے کہ بیر والی جگہ، یعنی بیر کے پیڑ والے پتے، یہ نا، تو بیری کے پتے سے مراد بیر کے درخت کے پتے ہی مراد ہیں۔ صحیح۔ اب اس میں بعض اوقات جو ہے اس کے پتے ذرا زیادہ بڑے ہیں، بعض کے تھوڑے سے کسی کے چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں چھوٹے ہوتے ہیں اس کے۔ جی۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا آپ کے بیری کے پتوں سے بالوں کو دھونا، یہ خشکی اور سکری جو ہے اس کے لیے بھی کتابوں میں لکھا ہے فائدہ مند ہے۔ اس کا استعمال جو ہے انشاءاللہ الرحمن فائدہ آپ کو دے گا، اور اس شب میں اگر ہوں گے تو بزرگوں کے اس قول پر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن کہ جو اس رات میں بیری کے پتوں کو 7 پتوں کو لے کر جوش دے کر اور جب نہانے کے قابل ہو جائے غسل کر لے تو انشاءاللہ جادو سے محفوظ رہے گا، انشاءاللہ فائدہ ملے گا آپ کو انشاءاللہ، طبی بھی فائدے ملیں گے ان کو، اور آپ کو انشاءاللہ الرحمن جادو کے اثر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو